السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، تو آج جو ہم پڑھیں گے اس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہم نے اعراب کو پڑھ لیا ہے کہ جی واحد مذکر یا مؤنث، اس کا اعراب دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوگا، جیسا کہ ولدن، ولدن، ولدن۔ اور مؤنث کا جیسے بنتن، 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 ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم آ جائیں اگر اپنا مثنیٰ کی طرف، تو مثنیٰ کا اعراب مرفوع میں الف نون کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ رجلانی، ولدانی۔ سمجھ آ گئی بات؟ یعنی جو ہم نے مثنیٰ بنایا تھا بالکل ویسا ہی۔ اور جو اس کا منصوب اور مجرور ہوگا وہ عینی کی آواز کے ساتھ ہوگا، یعنی یا نون کا اضافہ اور یا سے پہلے زبر۔ گویا کہ ہم آسان انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر مثنیٰ مذکر اور مؤنث کے آخر میں آنی کی آواز آئے تو وہ مرفوع ہے، اور اگر عینی کی آواز آئے تو منصوب اور مجرور ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھا تھا جمع مذکر کو، کہ جمع مذکر جو ہے جیسا ہم نے اس کو جمع مذکر سالم بنایا تھا بالکل بعینی ہی وہی اس کا مرفوع ہوگا، یعنی مسلمون سے مسلمون، تو یہ ہے جی اس کا مرفوع۔ اعراب میں یہ کیا ہے جی؟ مرفوع۔ اب اس کا منصوب اور مجرور کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا جناب یا نون کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے زیر، یعنی یا سے پہلے زیر۔ تو مسلمون یہ مرفوع اور مسلمین یہ اس کا منصوب اور مجرور ہوگا۔ یعنی آسان انداز میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر جمع سالم مذکر اسما کے آخر میں اونا کی آواز آئے تو وہ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر اینا کی آواز آئے تو وہ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ اگلی بات جو ہم نے دیکھی وہ تھی جمع مؤنث سالم کی، کہ جمع مؤنث سالم ہم اس کو جو ہم نے مؤنث بنایا تھا، واحد جو مؤنث ہے اس کے آخر میں صرف الف تا کا اضافہ کر دیں، اور اس کے بعد اگر اس کے اوپر دو پیش ہیں تو وہ مرفوع ہے، یعنی اگر آتن کی آواز آتی ہے تو وہ مرفوع ہے، اور اگر آتن کی آواز آتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ منصوب اور مجرور ہوگا۔ ان میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب پتہ کیسے چلے گا یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے؟ یہ بحث آگے چل کر خود حل ہو جائے گی، پھر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے ان چیزوں کو یعنی اعراب کو سمجھنا ہوگا۔ تو جناب یہ تھا ہمارا اعراب کہ جس کو سمجھنا ضروری تھا، اور اس کو ہم نے سمجھا کہ جی مذکر کا اعراب ایسے آئے گا، مثنیٰ کا اعراب ایسے آئے گا، جمع مذکر کا ایسے آئے گا، جمع مؤنث کا ایسے آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ باقی جمع مکسر میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بالکل واحد کی طرح ہے، اس میں دو پیش، دو زبر، دو زیر کے ساتھ ہی آتا ہے، وہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ اعراب کون سے اسموں کے اوپر ان کا اجرا ہوگا، کون سے اسماء کے اوپر یہ اعراب داخل ہوں گے، کون سے اسموں کے اوپر ان کا عمل ہوگا اور کون سوں کے اوپر عمل اس کا نہیں ہوگا، اس چیز کو آج ہم جان لیں۔ کہ جناب ہم نے کہا کہ جناب واحد ہو تو واحد کے اوپر دو زبر دو پیش، اور دو زبر، دو زیر لگا دینے، لیکن کچھ اسماء ایسے آپ کو ملیں گے کہ آپ ان کے اوپر جو ہے نا وہ تنوین لگا ہی نہیں سکتے۔ تو آج ہم اس ہی مسئلے کو حل کرنے لگے ہیں تاکہ یہ ہمیں پریشانی بھی ہماری ختم ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سے اسماء اعراب کو قبول کرتے ہیں اور کون سے اسماء اعراب کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے آپ ایک اور بات ساتھ میں یاد رکھ لیں، اگر کسی اسم کے اوپر تنوین داخل ہو، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ جیسے بنتن، 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 ولدن، 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 یہاں پہ تنوین تھی نا اس کے اوپر، اگر اس کسی بھی اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، یعنی کہ تنوین کا اور الف لام کا آپس میں سخت قسم کا جھگڑا ہے، یہ دونوں اکٹھے کسی اسم پر جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اس کو یاد رکھ لیں کہ اگر کسی اسم کے اوپر الف لام داخل ہو جائے تو اس صورت میں تو اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی۔
अच्छा जी, یہ ہے قاعدہ. باقی استثناء وغیرہ ہوتے رہیں گے، وہ میں اب ذکر نہیں کرتا اس کو. ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف. آج ہم جو پڑھنے والے ہیں، جی ہاں، تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، جیسے میں نے کچھ ذکر کر دیا کہ اسم دو طرح کا ہوگا. چونکہ ہم نے اعراب کو پڑھا ہے کہ جی اعراب ایسے ایسے آئیں گے، ایسے، ٹھیک ہے. اب وہ کہیں پہ آپ کو کوئی ایسے بھی اسماء ملیں گے کہ وہ اعراب کو قبول ہی نہیں کرتے، یعنی ان کے اوپر آپ دو زبر لا ہی نہیں سکتے. مثال کے طور پر ہوا. اب ہوا کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ ہوا کے اوپر نہ آپ دو زبر لا سکتے ہیں، نہ دو زیر لا سکتے ہیں، نہ دو پیش لا سکتے ہیں. زبر زیر نہیں لا سکتے تو دو زبر کہاں سے لائیں گے؟ ٹھیک ہے. الذی. اب الذی اس کے اوپر آپ کیسے داخل کریں گے؟ کوئی بھی جو ہے نا وہ اس پہ تو کچھ بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ایسے ہوا، انتا، ہما. اب مطلب کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے اسماء ہیں کہ وہ اعراب کو قبول کرتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ قبول کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا قبول کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ قبول کرتے ہیں. تو اب یہ اس شش و پنج کے اندر پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے دیکھ لیں، تاکہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ اعراب کس پر آئے گا اور کیسا آئے گا، ٹھیک ہے، اور کس پر نہیں آئے گا. جی ہاں، تو اسم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معرب. ٹھیک ہے. معرب وہ کہلاتا ہے کہ جو حرکات کو قبول کر لے، یعنی اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش، اس طرح کی حرکات آ سکتی ہوں تو وہ کہلاتا ہے معرب. دوسرا اسم ہوتا ہے مبنی. ٹھیک ہے جی. مبنی وہ ہوتا ہے کہ جو حرکات کو قبول نہیں کرتا. صحیح ہے. اچھا، معرب کی جو تعداد ہے، معرب تقریباً 98% ہے، یعنی کہ اعراب کو قبول کرنے والے جو اسماء ہیں وہ 98% ہیں. ٹھیک ہے. اور جو اعراب کو قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جناب ہم چودھری ہیں، ہم ڈھیٹ ہیں، ہم نے اعراب کو قبول نہیں کرنا، وہ صرف 2% ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان کو سمجھنا بھی آسان ہوگا. باقی تو ہم اعراب کو دیکھ ہی چکے ہیں کہ اعراب کیسے آئیں گے. تو 98% تو ہم گویا کہ سمجھ چکے ہیں. جو باقی 2% ہے، صرف اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ 2% ہیں کیا کہ جن کے اوپر اعراب نہیں آ سکتا. دیکھیں جی، مبنی کی مثال میں آپ کے سامنے میں نے رکھی. دیکھیں اب ہاذا، اس کو ہم کہیں کہ جناب یہ مرفوع ہے تو تب بھی یہ ہاذا ہی رہے گا. ہم کہیں جناب یہ منصوب ہے، یہ تب بھی ہاذا ہی رہے گا. یعنی کہ ہاذا فاعل بنے تب بھی ہاذا ہی رہے گا. ہاذا مفعول کی جگہ پہ ہو، یعنی دو زبر مفعول، دو زبر کی جگہ پہ ہو تب بھی ہاذا ہی رہے گا. دو زیر کی جگہ پہ ہو تب بھی ہاذا ہی رہے گا. اس کے اوپر ہاذن، ہاذن، ہاذن نہیں آ سکتا. یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. یہ پکا ہے. یہ کہتا ہے جی میں اپنی شکل کو نہیں بدل سکتا، میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا. ایسے ہی اللتی، یہ بھی اس کا رفع بھی، اس کا نصب بھی، اس کا جر بھی، تینوں اللتی ہی آئے گا. دوسرے ہم آ جاتے ہیں جناب معرب کی طرف. تو جو معرب اسماء ہے، فی الحال آپ مبنی کو رکھ دیں ایک سائڈ پہ. ٹھیک ہے. مبنی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ہم ابھی آ جاتے ہیں منصرف کی طرف، اپنا معرب کی طرف. معرب کو سمجھ لیتے ہیں کہ جو اعراب کو قبول کرتا ہے. لیکن معرب کے اندر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. معرب کے اندر بھی پھر دو قسمیں. مبنی تو وہ ہے نا جی کہ جو اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، اس کی تو کہانی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. وہ کرے گا بھی تو کوئی چیدہ چیدہ الفاظ کوئی مل گیا تو مل گیا، ورنہ مبنی وہ اعراب کو قبول کرتا ہی نہیں ہے. معرب اعراب کو قبول کرتا ہے. اب اس کی پہلی قسم ہے کہ وہ والے اسماء کے جو تینوں حرکتوں کو قبول کرتے ہیں، یعنی اس کی کسی وہ اسماء کے جن کے اوپر دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو پیش بھی آ سکتے ہیں، دو زبر بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ اسماء ہے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے اوپر تینوں حرکتیں نہیں آ سکتی، بلکہ اس کے اوپر دو آئیں گی یا ایک آئے گی، مطلب تینوں نہیں آ سکتی. تو بہرحال معرب کی آگے اہل عرب نے، اہل لغت نے دو قسمیں بنائی ہیں. پہلی قسم ہے منصرف. منصرف اسماء. ٹھیک ہے. منصرف اسماء، پھرنے والے اسماء، مطلب کہ ان کے اوپر دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو پیش بھی آ سکتے ہیں. وہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے وہ سارے منصرف اسماء تھے. تو اس کے اوپر تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، وہ کہلاتا ہے منصرف اسماء. پریشان نہ ہو آپ کہیں گے جناب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے اوپر ایک حرکت آئے گی، ہمیں کیسے پتا چلے گا کس کے اوپر دو آئیں گی؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف آپ نے سمجھنا ہے.
باقی آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی زبان حلوہ تو ہوتی نہیں ہے. عربی زبان آسان ضرور ہے لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا ذہن حاضر کرنا ہوگا پھر آسان بنے گی. اگر آپ اس کو شروع سے ہی مشکل بنا دیں گے تو پھر مشکل ہی ہوگی. لیکن میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آپ 30-40% عربی پہلے سے جانتے ہیں، صرف آپ کو کچھ قواعد کا علم نہیں ہے یا اس کی تطبیق کا کچھ علم نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں. اب ہم نے صرف انہی کو دیکھنا ہے، بس ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی پھر آپ کو نہیں ہوگی. تو جناب اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، یا اسم معرب ہوگا یعنی اس میں حرکات کی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور دوسرا مبنی ہوگا یعنی اس میں حرکات کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا. اچھا جی، حافظ اسامہ صاحب اپنا کیمرہ آف کریں. تو اب جو معرب ہے، معرب اسماء کی پہلی قسم منصرف اسماء، اور دوسرے جو اسماء ہیں وہ ہے جناب غیر منصرف اسماء. ٹھیک ہے، اب جو منصرف اسماء ہیں ان کی تعداد 85% ہے تقریباً. ٹھیک ہو گیا. اور جو غیر منصرف اسماء ہیں ان کی تعداد 13% ہے، یعنی یہ بھی کم ہے. یعنی جو تینوں حرکتوں کو، تینوں اعراب کو قبول نہیں کرتا غیر منصرف، اس کی تعداد 13% ہے. منصرف اسماء جو تینوں حرکتوں کو، تینوں اعراب کو قبول کرتا ہے، اس کی تعداد تقریباً 85% ہے. اب جناب ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے وہاں پہ مؤنث کو دیکھا تھا کہ مؤنث کو سمجھنے کے بعد ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جناب مؤنث کی اگر علامتیں موجود ہیں تو وہ مؤنث ہے، علامتیں نہیں ہیں تو مذکر ہے. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جناب کہ غیر منصرف کیا چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہمیں غیر منصرف کا پتہ چل گیا کہ جناب یہ غیر منصرف ہے، ان کے اوپر تینوں حرکتیں نہیں آ سکتی بلکہ ان کے اوپر 2 حرکتیں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو وہ کون کون سے ہیں؟ جب ہم نے ان کو پہچان لیا، اگر وہ موجود ہیں تو ہم کہیں گے یہ غیر منصرف ہے، اگر وہ موجود نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے یہ منصرف ہے، یعنی یہ تینوں اعراب کو قبول کر لیتا ہے. تو وہ کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر منصرف اسماء کی مثال آپ کے سامنے ہے. پہلے اس کو دیکھیں، جیسے قلم، قلمن، قلمین. ٹھیک ہے، یہ مذکر کا واحد تھا، اور ایسے ہی جمع مکسر ہے تو وہ بھی اقلام، اقلامن، اقلامن. تو دیکھیں یہاں پر بالکل مشکل بات نہیں تھی، مرفوع 2 پیش کے ساتھ اور منصوب 2 زبر کے ساتھ، مجرور 2 زیر کے ساتھ، آسان بات ہے. منصرف کو کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمیں بنے گا غیر منصرف میں، صرف جس کو ہم نے صرف پہچاننا ہے، یاد کرنا ہے. غیر منصرف میں نے جیسے عرض کیا کہ جناب وہ تینوں اعراب قبول نہیں کرتا بلکہ صرف 2 اعراب قبول کرے گا. ٹھیک ہے، ایک اعراب. تو وہ دیکھیں جیسے کہ ہمارے سامنے آدم، آدمو، یہ اس کی رفع حالت یعنی یہ مرفوع ہے. آدمہ، یہ اس کی نصب کے اندر منصوب ہے یہ. اور آگے بھی آدمہ یعنی آدمی نہیں ہو سکتا. یہ اسماء، یہ اسم ایسا ہے کہ یہ اپنے نیچے زیر کو قبول نہیں کرتا. یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، غیر منصرف جو اسم ہوگا اس پر تنوین اور اسی طرح سے زیر نہیں آ سکتی. غیر منصرف جو اسماء ہیں ان کے اوپر نہ تنوین آئے گی اور نہ ہی، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو عربی کے تقریباً 80-85% الفاظ ہیں ان پر تنوین آتی ہے، لیکن جو میں نے جو استثناء کیا تھا تقریباً 15% کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، تو یاد رکھیں ان میں سے یہ ایک آپ کے سامنے آ چکا کہ غیر منصرف جو اسماء ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی. اب غیر منصرف کون کون سے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اسماء، عربی کے جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں، ان پہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، صرف کوئی 10-15% کے اوپر تنوین نہیں آتی. ان میں سے ایک آج آپ کے سامنے آ گیا غیر منصرف، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی اور غیر منصرف کے نیچے زیر بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہو گیا، چلیں جی آگے. ایسے ہی دیکھیں آدم، یہ تو واحد تھا نا، مساجد، اب یہ جمع ہے تو یہ بھی مساجدو مرفوع، مساجدہ منصوب، مساجدہ مجرور، یعنی یہ جر کو قبول نہیں کرتا. اور یہاں پہ مساجدن کہہ دیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تنوین کو یہ قبول نہیں کرتا.
تو یہ بات اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ کر لیں. غیر منصرف پہ نہ زیر آئے گی نہ غیر منصرف پر تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. باقی اگر آپ کو کہیں پہ نظر آتی ہے تو پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ کوئی اللہ ماشاءاللہ ایسی چیز ہو سکتی ہے وہ قاعدے سے باہر ہوگی اور ہم اس کو کہہ دیں گے جناب یہ مرفوع قلم ہے. ٹھیک ہے، یہ قاعدے میں آتا ہی نہیں ہے، یا آسان الفاظ میں کہہ دیں یہ پاگل ہے. ٹھیک ہے، یہ پاگل ہے، تو اس کو پاگل کر کے سائڈ پہ کر دیں گے. قاعدہ یہی ہے کہ غیر منصرف پر نہ تنوین آئے گی نہ اس پہ اس کے نیچے زیر آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اب آتے ہیں جناب غیر منصرف جو اسما ہیں وہ ہوں گے کون کون سے. نمبر 1، غیر منصرف کون کون سے اسما ہوں گے. نمبر 1، عربی مؤنث نام. جتنے بھی عربی مؤنث نام ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. مثال کے طور پر تمام کی تمام ازواج مطہرات، میری آپ کی جو ہے نا وہ مائیں امہات المومنین، ان تمام کے تمام جو نام مبارک ہیں، مثال کے طور پر جیسا کہ جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت آمنہ، اور اسی طرح حضرت خدیجہ اور حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت صفیہ، حضرت، تو اس طرح سے 11 ازواج مطہرات، اور بھی جو عربی جیسے مریم، اور اس طرح جو بھی عربی اسما ہیں، عربی مؤنث نام تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی، اور وہ اعراب کی تینوں حالتوں کو قبول نہیں کرے گا. مجرور کی جگہ پہ اس پہ زبر ہی آئے گی. ٹھیک ہو گیا جناب. نمبر 1 ہم نے یہ جان لیا کہ عربی مؤنث کے جو نام ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں. نمبر 2، مردوں کے ایسے نام کہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. مردوں کے ایسے نام کہ جن کے آخر میں گولتا آتی ہے. مثال کے طور پر جیسا کہ طلحہ، اسامہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں غیر منصرف. مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گول تا آتی ہے وہ بھی غیر منصرف ہیں. ان کے اوپر بھی تنوین نہیں آ سکتی، زیر نہیں آ سکتی. اچھا جی، ان کی یعنی کہ ان کی جری حالت اور نسبی حالت وہ زبر کے ساتھ ایک جیسی ہی آئے گی. 2 ہو گئے جناب عربی مؤنث کے نام، جیسا کہ ازواج مطہرات، حضرت آمنہ، حضرت مریم، اور اسی طرح سے جتنے بھی عربی نام قرآن پاک میں یا حدیث میں موجود ہوں تو وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. وہ اس پہ تنوین اور مطلب کہ جری حالت میں زیر نہیں آئے گا. نمبر 3، وہ اسما جن کے آخر میں الف اور نون ہو. مردوں کے نام کے آخر میں گولتا کی مثال جیسے طلحہ آپ گیا. مردوں کے نام کے آخر میں الف نون ہو، اس کی مثال جیسے عثمان. ٹھیک ہو گیا جناب. عثمان، عمران، عرفان، سلمان. تو یہ جن کے آخر میں الف اور نون ہو، مردوں کے نام کے آخر میں الف نون آ رہا ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گے. آپ کو معلوم ہے کہ غیر منصرف پر تنوین اور حالت جر میں زیر نہیں آتی، اس کی نسبی جری حالت ایک جیسی ہوتی ہے. نمبر 4، فرشتوں کے نام. حضرت جبریل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، تمام جو فرشتوں کے نام ہیں وہ تمام کے تمام نام ہم کہتے ہیں نا جبرائیل، جبرائیلو. ٹھیک ہے، اور اس طرح جبرائیلی نہیں آپ سنیں گے، جبرائیلی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ غیر منصرف ہے. ہم اس کو جبرائیلو، جبرائیلا، جبرائیلا اس طرح پڑھیں گے. تو فرشتوں کے نام، تمام کے تمام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں. آگے چلیے جی. شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام وہ بھی تمام کے تمام غیر منصرف ہیں. اس کی مثال
آپ جیسا کہ پاکستان، صحیح ہے جی، جتنے بھی ممالک ہیں، کوئی شہر ہے جیسے لاہور، پاکستان، کراچی اور جدہ، فلاں 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 فلاں، تو جتنے بھی شہروں اور ملکوں کے نام ہیں وہ بھی کیا ہے جناب؟ غیر منصرف، ان کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، حالت جر میں زیر بھی نہیں آئے گی۔ رہی بات آپ کو کوئی ایسا اسم نظر آئے کہ جناب اس کے اوپر آپ کو کوئی جو نا نظر آ رہا ہو، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس صورت کوئی مستثنا کی شکل ہو، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، آپ صرف قاعدے کو یاد رکھیں کہ شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب، اس کے بعد آگے ہمارے پاس ہے جیسا کہ شہروں کے نام مکہ، اچھا جی آگے یہ ہو گیا ہمارے پاس 2 4 5، چھٹا 6ویں بات وہ ہے ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آتا ہے، صفات، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک ہے جیسے کہ عالم ہونا، استاد ہونا، حافظ ہونا، بڑھائی ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، تو یہ جو صفات کہلاتی ہے نا، مطلب کہنے کے جو صفات ہیں، تو عربی میں جو صفات ہوں اور ان کے آخر میں الف نون آتا ہو وہ بھی غیر منصرف ہیں۔ مثال اس کی آپ دیکھ لیجئے، اس کی مثال ہے جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے، جوعان، جوعن سے مطلب بھوک، اور ایسے ہی عطشان، پیاس، تو جوعان، تو یہ صفات، جو بھی صفات ہیں وہ جب آئیں گی اور اس کے آخر میں الف نون ہو، صفات کے آخر میں الف نون ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوں گی، ان کے اوپر غیر منصرف والا قانون لاگو ہوگا۔ اس کے بعد غیر عربی نام، غیر عربی جو نام ہیں وہ بھی غیر منصرف ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ولیم، یہ غیر عربی نام ہے۔ اچھا جی، اسی طرح تمام کے تمام جو انبیاء ہیں، تمام انبیاء کے نام بھی غیر منصرف ہیں، صرف چند انبیاء کے علاوہ، یعنی 6 نبیوں کے علاوہ باقی تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہیں۔ وہ 6 انبیاء کے نام کون کون سے ہیں ان کو آپ اپنے سامنے درج کر لیں۔ نمبر 1 سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد انبیاء کے ناموں میں سے پہلا نام کہ جو غیر منصرف نہیں ہے، اس کے اوپر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، محمدن، محمدن، محمدن۔ نمبر 2 نوح، سیدنا نوح علیہ السلام، نوحن، 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 تینوں طرح آ سکتا ہے۔ نمبر 3 سیدنا لوط علیہ السلام، لوطن، 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 تینوں طرح آ سکتا ہے۔ سیدنا ہود علیہ السلام، ہودن، ہودن، ہودن آ سکتا ہے۔ شعیب علیہ السلام، شعیبن، شعیبن، شعیب، صالحن، صالحن، صالحن۔ تو یہ 6 انبیاء ہیں کہ جن کے یہ 6 نام صرف غیر منصرف نہیں ہیں، باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ ان 6 ناموں پر ہم تینوں طرح کے اعراب لا سکتے ہیں، لیکن ان 6 انبیاء علیہ السلام کے ناموں کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نام مبارک ہیں وہ تمام کے تمام غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہو گیا جناب۔ تو یہ یاد کرنے والی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، غیر منصرف کے لیے آپ صرف ان چیزوں کو یاد کر لیں، غیر منصرف آپ کا واضح ہو گیا۔ جب غیر منصرف آپ کو پتہ چل گیا تو منصرف بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ مبنی کا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ مبنی جناب ڈھیٹ ہوتا ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، نہ اس پہ آپ نے کوئی رفع لگانا ہے، نہ اس پہ جر لگانا ہے، نہ اپنے زبر کچھ بھی نہیں کرنا نا، وہ تو بس اپنی حالت پہ رہے گا۔ آپ نے کام کرنا تھا منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف کا آپ کو پتا ہے 2 زبر لگا دو، 2 پیش لگا دو، 2 زیر لگا دو۔ غیر منصرف کو آپ نے یاد کرنا ہے بس کہ جی غیر منصرف، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اسم غیر منصرف ہو، مثال کے طور پر جیسا کہ اب ابراہیم، ابراہیم میں بھی غیر منصرف ہے، اب اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے ابراہیمن، 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 تو یہ غلط ہو جائے گا نا۔
تو اس وجہ سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جناب غیر منصرف کون کون سے ہیں، تو وہ یہ ہیں جناب. تو تمام انبیاء کے نام 6 نبیوں کے علاوہ 6 نبیوں کے نام کون کون سے تھے؟ سیدنا محمد، سیدنا نوح، سیدنا لوط، سیدنا ہود، سیدنا شعیب، سیدنا صالح علیہم السلام. تو یہ 6 انبیاء کے ناموں کے علاوہ باقی تمام انبیاء، کم و بیش 1.5 لاکھ انبیاء کے جو نام ہیں ذکر میں آتے ہیں یا نہیں آتے، وہ تمام کے تمام غیر منصرف. اس کے بعد یہ چند جمع مکسر بھی ہیں. ویسے تو جمع مکسر ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس کے اوپر تینوں اعراب آتے ہیں، جیسا کہ مساجدن، مساجدن، مساجدن. لیکن چند غیر اسماء، چند جمع مکسر ایسی ہوں گی کہ جن کے اوپر جو غیر منصرف ہوں گی. ٹھیک ہے، وہ چند ہوں گی، اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. اس کو جب ہم ایک ایڈوانس لیول پہ چلے جائیں گے تو پھر ہم اس وقت اس چیز کو دیکھیں گے. فی الحال آپ صرف نام یاد کر لیں، آپ ان چیزوں کے صرف نام یاد کر لیں. ٹھیک ہے، کہ یہ جناب غیر منصرف ہوتے ہیں اور اس کے اوپر تینوں اعراب نہیں آ سکتے، یعنی کہ حالت جر کے اندر اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا بلکہ زبر آئے گا. صرف یہ چیزیں آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہو گیا جناب. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے، معرب اور مبنی. معرب اعراب کو قبول کرتا ہے، مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا. اب جو معرب ہے اس کی 2 قسمیں تھی، ایک منصرف اسما کہ جو تینوں اعراب کو قبول کر لیتا ہے، 2 زبر آئیں، 2 زیر آئیں، 2 پیش آئیں، کچھ بھی آئے وہ قبول کرتا ہے. دوسرا ہے غیر منصرف کہ جو تینوں اعراب کو قبول نہیں کرتا بلکہ 2 کو قبول کرتا ہے اور جر کی حالت میں اس کے اوپر زبر ہی آئے گا. وہ کون کون سے ہیں وہ ہم نے پہچان لیے کہ یہ ہے جناب عربی مؤنث نام، مردوں کے نام کے آخر میں جن کے گولتا آتی ہو وہ، مردوں کے نام کے آخر میں الف نون آتی ہو وہ، فرشتوں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام. اسی طرح ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آتا ہو، ایسی غیر عربی نام، اور 6 انبیاء کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام، اور چند ایک کوئی جمع مکسر ہے. تو ان کے علاوہ باقی تمام کے تمام اسماء منصرف ہیں. یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں مائک آپ کے آن کر رہا ہوں. یہ جی مائک آپ کے آن ہے، کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جانا چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، اس کی ریکارڈنگ جو ہے یہ بھیج دیجیے گا. جی ریکارڈنگ میں دیتا ہوں گروپ میں، لیکن کوئی بھی نہیں دیکھتا اس کو، نہ کوئی کمنٹ کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کسی نے دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی. ایسا لگتا ہے کہ ریکارڈنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے اس کو، نہ کوئی اس پہ کوئی جواب دیتا ہے. میں نے تو دیکھی ہے، میں نے تو کمنٹ بھی دیے تھے. چلیں بہرحال آج کی جو مطلب کل رات کی جو ویڈیو تھی اس پہ نہ تو مجھے کوئی جو ہے نا وہ دیکھنے والا نظر آیا اور نہ کوئی کمنٹ نظر آیا. تو میرا خیال ہے کہ ریکارڈنگ چھوڑ دینی چاہیے بس، تاکہ پھر ریکارڈنگ کی طرف دھیان بھی نہ جائے اور کلاس ہم دھیان سے لیں. پھر نہیں، اصل میں 2-3 دفعہ اس کو سن لیتے ہیں اور اچھی طرح سے یاد ہو جاتا ہے. چلیں اچھی بات ہے. شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی، ہوتی رہے گی. اگر آپ جو ہے نا ویڈیو پہ بتایا بھی تو صحیح کریں نا کہ یہ بھی ویڈیو صحیح ہے یا نہیں ہے.